فجر کی قسم ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ذی الحج کی 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ ذی الحجہ کے جو 10 دن پہلے ہوتے ہیں، یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک قربانی والا جو پہلا دن ہوتا ہے، اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے اور فجر کی قسم اٹھائی ہے۔ ولیال عشر۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں میں مومن کے اعمال کا 700 گنا زیادہ اللہ اجر بڑھا دیتا ہے۔ 700 گنا یعنی زیادہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں اجر زیادہ ملتا ہے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جو ذی الحج کا ایک روزہ رکھتا ہے، صرف ایک روزہ، اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1 سال کے روزوں کے برابر اسے اجر ملتا ہے۔ یہ جو ایام آنے والے ہیں یقیناً برکت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ انسان جو ہے اپنے آپ کو تیار کرے، آغاز جو ہے اگر ہو سکے، اگر توفیق مل سکے تو انسان اپنے دن کا آغاز صبح تہجد کی نماز سے کرے، کیونکہ یہ جو ایام ہیں یہ خاص ایام ہیں، نہایت خاص ہیں، اور راتیں جن کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ ولیال عشر، اللہ نے راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ قسم اٹھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ خاص اور خاص راتیں ہیں، امت کو ندامت، توبہ، استغفار کی بڑی ہی ضرورت ہے، نہایت ضرورت ہے۔ تو ان ایام میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے، اور فرمایا کہ ان دنوں کے اندر آپ کھانا بنا کے لوگوں کو کھلا دیں، آپ جو ہے استغفار پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو رات کو با جماعت عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں۔ ذی الحج کے جو ایام ہیں ویسے تو روزانہ پڑھیں، ہم پر فرض ہے، ضروری ہے کہ ذی الحج کی خصوصیت ہے، جیسے ماہ رمضان کی خصوصیات ہوتی ہے، ایسے ذی الحج کی بڑی خصوصیات ہیں۔ نفل پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، تو ان کی بڑی اللہ رب العزت کے محبوب نے بڑی قدر امت کو سکھائی۔ اور اسی ایام کے اندر قربانی کا ایک عمل آتا ہے جو آج ہمارا ٹاپک ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قربانی کے ایام میں، قربانی کہتے کس کو ہیں، مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ وقت بھی خاص ہے، جانور بھی خاص ہے۔ آگے پیچھے اگر آپ جانور ذبح کریں گے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ خاص وقت کے اندر اور خاص جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ آپ میں سے جتنا ریاضی دان بیٹھے ہوں، چاہے انہوں نے MSc میتھ کیا ہو یا ڈبل میتھ کیا ہو یا MPhil کیا ہو یا PhD کیا ہو، وہ کسی جانور کے کھڑا ہو کے گنتی کرے بال کہ کتنے ہیں، میرے خیال میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم تو اپنے سر کے بالوں کی گنتی نہیں کر سکتے، ریش مبارک کے بالوں کی گنتی نہیں کر سکتے، تھوڑے سے بال ہاتھ پہ ہوتے ہیں ان کی گنتی نہیں ہوتی۔ جانور کے اوپر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، چھترا ہو، بکری ہو، لیلا ہو، بڑا جانور ہو، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اچھا، بالوں کی گنتی ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اور اگر خلوص زیادہ ہو تو پھر ثواب بھی اس سے زیادہ ہوتا ہے، ایک نیکی سے بڑھ جاتا ہے۔ اور سنن الکبریٰ کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دل خوش ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے نا، جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے،
جانور کا خون زمین پر جب گرتا ہے، پہلا قطرہ جب لہو کا زمین پر گرتا ہے، اللہ قربانی کرنے والے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے، قربانی کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بڑا خاص عمل ہے، لیکن اس خاص عمل میں بے احتیاطی بہت زیادہ ہے۔ چند سوال میں آپ کے سامنے خود رکھوں گا، پھر آپ کے پاس کوئی سوال ہوں گے تو انشاءاللہ بعد میں آپ کو موقع بھی دیا جائے گا، آپ بھی سوال پوچھنا چلو فائدہ ہو جائے گا۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے اگر کیا جائے تو قربانی ہو جاتی ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بکرا خریدا جاتا ہے، وہ سب کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو گئی، جبکہ یہ ایسا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ گھر کے 4 افراد صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس مالیت موجود ہے اور ان پر قربانی بنتی ہے، تو پھر ایک کی قربانی کرنے سے سب کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ میاں بیوی ہیں، 2 ہیں، 2 میاں بیوی ہیں اور دونوں کے پاس مال ہے تو دونوں پر قربانی واجب ہے، دونوں پر قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میاں نے کر دیا ہے تو بیوی پر ختم، ایسا نہیں ہے۔ اور نصاب کیا ہے، قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، یہ بھی مسئلہ سماعت فرمائیں۔ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، یہ کسی کے پاس ہو، سال گزرنا شرط نہیں ہے اس پر، یا اس کی مالیت ہو، اس کے برابر پیسے ہوں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر اتنا نہیں ہے، سونا اتنا نہیں ہے، چاندی اتنا نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، رقم ہے، اور گھر کی جو چیزیں ہیں، جو مین مسئلہ ہے، گھر کے برتن، وہ برتن جو استعمال نہیں ہوتے، وہ کپڑے جو نہ گرمی میں استعمال ہوتے ہیں نہ سردی میں استعمال ہوتے ہیں، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا کمپیوٹر، آپ کا اضافی موبائل، اور آپ کے کھلونے اور آپ کی جو چیزیں ہیں، کھیل کود کا سامان ہے، کوئی چیزیں ہیں جو اضافی ہیں، ان کی رقم ساتھ لگانی ہے۔ آپ کا گھر، آپ کا مکان، آپ کے پہننے کے کپڑے اور ضروریات کے برتن، یہ آپ کی ضرورت میں شامل ہیں۔ اضافی جو چیزیں ہیں، حاجت اصلیہ کے علاوہ، ان کی قیمت گنتی کرنی ہے کہ ان کی قیمت ملا کر میں صاحب نصاب تو نہیں بنتا۔ میرے پاس اتنی اگر چیزیں مل ہی جائیں تو 52.5 تولے چاندی کے برابر میری قیمت تو نہیں بنتی میرے سامان کی۔ اگر آپ ایک مکان میں رہتے ہیں اور مکان اتنا بڑا ہے کہ آدھے مکان میں آپ رہتے ہیں اور آدھا مکان بند پڑا ہے، ایک مکان میں آپ رہتے ہیں، آدھا مکان آپ کے استعمال میں ہے اور آدھا مکان خالی پڑا ہے لیکن بند ہے، استعمال نہیں ہوتا، اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ آدھا مکان آپ کا بند پڑا ہے، وہ اضافی ہے، استعمال میں نہیں ہے۔ آپ کا پلاٹ پڑا ہے، استعمال میں نہیں ہے، اور اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے اس پلاٹ کی، تو پھر آپ کو قربانی دینا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ نے کرائے کا مکان ہے، آپ کے کچھ مکانات ہیں، ایک مکان میں آپ خود رہتے ہیں اور کچھ مکان، ایک یا کچھ مکان آپ نے کرائے پہ، رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں، ان کا کرایہ آتا ہے۔ اگر اس کرائے سے آپ کا گھر کا نظام چلتا ہے، راشن چلتا ہے، چولہا چلتا ہے، کچن کے معاملات پورے ہوتے ہیں، گھر کی ضروریات وہ کفایت کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ پر قربانی نہیں۔ اگر وہ اضافی ہے، آپ کا نظام اور طرف سے چلتا رہتا ہے، لیکن وہ جو مکان کا رینٹ آتا ہے، کرایہ آتا ہے، وہ اضافی ہے، تو پھر آپ کو قربانی دینی پڑے گی، بشرطے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت، مالیت پہنچ جائے۔ اضافی مکان، اضافی پلاٹ اور اضافی آپ کے گھر کی سواری، آپ کے کپڑے اور آپ کا جو رہنے کا مکان ہے، وہ حاجت اصلیہ ہے، وہ آپ کو ضرورت ہے۔ اضافی چیزوں کو آپ نے ملانا ہے۔ آپ کی اضافی گاڑی ہے،
جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ موبائل بھی 2 ہیں اور ایک استعمال میں نہیں ہے، اس کی قیمت بھی ساتھ لگائیں۔ کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، یہاں تک کہ کپڑے بھی ہیں، گھر کے برتن جو استعمال نہیں کرتے ان کی قیمت لگانی ہے۔